بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق عليه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، 5 ستونوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جس طریقے سے خیمہ 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، 4 اس کے چاروں کونے پر ہوتے ہیں اور بیچ میں ایک ستون کھڑا کیا جاتا ہے جو اس کو اندر رہنے کے قابل بنایا ہوا ہوتا ہے، اور وہی سب سے بنیادی اور اصل ہوتا ہے۔ اگر صرف 4 ستون ہو خیمے کے تو بیچ کا حصہ زمین سے لگ جائے گا، اس کے اندر رہنے یا کسی کام کے لائق نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس طریقے سے اس خیمے کے وجود اور اس کے قیام کے لیے 5 ستون ہیں، اسی طرح گویا بھی اس اسلام میں ایک عمارت ہے، ایک خیمہ ہے، وہ بھی 5 ستونوں پر قائم رہے گا۔ اس میں پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا، دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا ستون ہے، اور یہ بیچ والا ستون ہے۔ خیمے کے اندر بالکل بیچوں بیچ ستون کی جو حیثیت ہوتی ہے، اسلام کے اندر کلمہ توحید کی شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اور اس کا اقرار، اس کی حیثیت اسی بیچ والے ستون کی ہے۔ اور بقیہ جو آگے 4 چیزیں اور ذکر کی جا رہی ہیں وہ کنارے کے 4 ستونوں کی ہیں۔ خیمہ کے اگر کناروں کے 4 ستون ہٹا دیے جائیں اور صرف بیچ کا ستون ہو تب بھی وہ قائم رہتا ہے، کسی نہ کسی کام کا رہتا ہے۔ لیکن اگر بیچ کا ستون ہٹا دیا جائے، چاہے چاروں کو باقی رکھا جائے، تب بھی وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو اسلام کی عمارت اور اسلام کے خیمے کے اندر یہ کلمہ شہادت کی حیثیت یہ بیچ والے ستون کی ہے۔ اگر یہ ہے تب تو خیمے کا وجود رہے گا اور وہ خیمہ کسی کام کا رہے گا۔ یہ ہے اور اس کے علاوہ اگر 4 نہیں ہیں تب بھی یہ کسی نہ کسی کام کا رہے گا۔ لیکن اگر یہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شہادت کا یہ کلمہ ہی نہیں ہے، چاہے اس کے ساتھ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزہ، سب کچھ ہو، لیکن اگر یہ کلمہ شہادت اور اس کی تصدیق دل سے نہیں ہے تو یہ اعمال کچھ کام نہیں دیں گے، اس خیمے کا وجود نہیں ہو پائے گا۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر سب سے بنیادی اور سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور ایمان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کی گواہی دینا یہ بنیادی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر کسی اعمال کی حیثیت ہے۔ اگر یہی نہ ہو، ایمان ہی نہ ہو، تو پھر کوئی کتنا بڑا نیک عمل ہے وہ کسی بندے کو فائدہ مند نہیں ہوگا، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔
دوسری چیز ہے وہ اقام الصلاۃ، شہادتین کے اقرار کے بعد جو بیچ و بیچ کا ستون ہے، اب کنارے کے 4 ستون بیان کر رہے ہیں، ان میں پہلی چیز ہے نماز کو قائم کرنا۔ اسلام کی عمارت جن ستونوں پر ٹکی ہوئی ہے ان میں دوسرا ستون ہے نماز کو قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور اگر نصاب کا مالک ہے اور سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ دینا۔ والحج، اور اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ پہلی چیز کا تعلق دل سے ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اللہ کی الوہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کی شہادت اور اس کا اقرار کہا جاتا ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ بقیہ 4 اعمال جو 4 ارکان کہلائے جاتے ہیں، انہی پر اسلام کا وجود اور اس کی عمارت قائم ہے۔ اب جس طریقے سے کسی عمارت کے اندر بنیادی ستون نہ رہے تو عمارت قائم نہیں رہتی، اسی طرح اگر اسلام کے اندر کسی شخص کے اندر شہادتین کا اقرار نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں گواہی وہ نہیں دے رہا ہے، دل سے یقین نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کی عمارت اسلام کا وجود نہیں ہو سکتا۔ باقی اور چیزیں اگر کرے گا بھی اسلام کی تو وہ اس کے اسلام کی عمارت کھڑا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان اور کلمے کا اقرار، اور ایمان اور کلمے کا اقرار کر لیا، عمارت تو کسی حد تک کھڑی ہو جائے گی، لیکن وہ عمارت کامل و مکمل ہو اور ہر حال میں نفع بخش ہو، ہر وقت نفع بخش ہو، اس کے لیے پھر 4 اور ستون چاہیے، ورنہ خیمہ اپنے بیچ کے ستون سے قائم اور وجود تو اس کا رہتا ہے، لیکن خاطر خواہ اس کے اندر رہنے سہنے کے لائق نہیں ہو سکتا جب تک کہ کنارے کے بھی 4 ستون نہ ہو۔ تو اگر ایمان ہے، اسلام کا وجود ہو گیا، لیکن اگر اس کے ساتھ نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج اور رمضان کے روزے کا اہتمام نہیں ہے تو یہ عمارت اسلام کے کامل و مکمل نہیں ہے، اس سے وہ فائدہ نہیں ملے گا جو مکمل ہونے کی صورت میں مل سکتا تھا۔ چنانچہ کوئی آدمی شہادتین کا کلمے کا اقرار کر رہا ہے کہ اسلام کا وجود ہوگا، مانا جائے گا، لیکن وہ نماز اگر نہیں قائم کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، حج فرض تھا حج نہیں کیا، رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے، تو وہ اب مرنے کے بعد اس کا جو اسلام کا خیمہ تھا دنیا کے اندر، یہ خیمہ فوراً اس کو وہاں کارآمد نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں کروا پائے گا، اس لیے کہ اس کا خیمہ، اس کے خیمے کے 4 ستون یا چاروں میں سے کوئی ایک غائب تھا، جو غائب تھا اس کا خمیازہ، اس کی سزا وہاں بھگتے گا، لیکن چونکہ اصل ستون جو بنیادی ستون تھا بیچ کا، یعنی کلمے کا اقرار، وہ اس کے دل کے اندر موجود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ بالآخر اس کو نکال لیں گے اور جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ پچھلی حدیث کے اندر اسلام کی بنیاد بتلائی اور بتلایا کہ اس کی عمارت اور اسلام کا خیمہ 5 ستونوں پر قائم ہے، تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس یہی 5 چیزیں ہی اسلام ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں، اسلام کی عمارت کھڑی ہو گئی، اب اسلام کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے، کسی اور چیز کی اب ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حدیث لا کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ 5 چیز تو اصل عمارت کے کھڑے ہونے کا ستون ہے، لیکن عمارت صرف ستون پر کھڑا کر کے چھوڑی نہیں جاتی ہے، ستونوں کے بیچ میں دیواریں بھی بھری جاتی ہیں، کھڑکیاں بھی لگائی جاتی ہیں، پلاسٹر اور پتھر مختلف قسم سے اس عمارت کو پھر آراستہ بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی عمارت، اصل عمارت تو ان 5 ستونوں پر قائم ہو جائیں گی، لیکن اس عمارت کے اندر حسن پیدا کرنے والے کچھ اور اعمال بھی ہیں، اسی کو ایمان کی شاخ کہا ہے۔
کوئی زینت کے درجے میں ہے، کوئی دنیا کی عمارت کے مقابلے میں دیوار کے درجے میں ہے، کوئی کھڑکی کے درجے میں ہے، کوئی ڈیکوریشن کے درجے میں ہے۔ جس طریقے سے دنیا کی عمارتیں صرف سکون پر قائم کر کے چھوڑی نہیں جاتی، اس کے اندر حسن پیدا کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اسی طرح کوئی بندہ اسلام کو صرف ان 5 ستونوں پر کھڑا کر کے نہ چھوڑے کہ کلمے کا اقرار کر لیا، صرف نماز پڑھ لیا، صرف زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، روزہ رکھ لیا، بس اس سے نفس اسلام تو اس کا قائم ہے، عمارت کھڑی ہو گئی۔ لیکن جس طرح ہم دنیا کی عمارت کو صرف پلر پر کھڑے کر کے نہیں چھوڑتے ہیں، حفاظت کے لیے دیوار بھرتے ہیں اور پھر دیواروں کو سجاتے ہیں، مزین کرتے ہیں، اس کی چھتوں کو سجاتے ہیں تاکہ وہ مکمل طور پر فائدہ مند ہو اور دیکھنے میں بھی اچھا اور بھلا معلوم ہو، لوگ دیکھ کر خوش ہو جائیں، لوگوں کو اس سے بھرپور فائدہ پہنچے۔ تو اسی طرح اسلام کی عمارت کے تو 5 بنیادی ستون ہو گئے۔ اب دوسری حدیث لا کر اس کی زینت اور اس کے اندر اور حسن پیدا کرنے والے اعمال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نفس اسلام کی بنیاد تو 5 ستون پر قائم ہو گئی، لیکن فرما رہے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی پھر 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان کو اپنا کر، ان کو استعمال کر کے جو 5 ستون پر ہم نے اسلام کی بنیاد کھڑی کی تھی، اب ہم اس عمارت کو سجائیں گے، سنواریں گے، اس میں دیواریں بھریں گے، کھڑکیاں لگائیں گے، اور بھی جو جتنے زیادہ اس کو آراستہ کر سکتے ہیں، یہ ان 70 سے زائد جو شاخیں ہیں ان کے ذریعے اس کو آراستہ کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ ان 70 کو یہاں بیان نہیں کیا ہے، سب سے افضل اور سب سے ادنا اور سب سے عظیم 3 چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ یہ 3 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں گی وہ دوسری چیزوں کو بدرجہ اولا آہستہ آہستہ برتتا چلا جائے گا۔ ان 70 شاخوں میں کہہ رہے ہیں فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین اور اقرار ہے مومن اور مسلم ہونے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عمارت اسلام میں حسن اور زینت پیدا کرنے کا ایک وظیفہ بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کلمہ صرف ایمان لانے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جیسے ہم اور بہت سی عبادتیں کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، ان سب میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اس کا ورد کیا جائے گا، اس کی تسبیحات پڑھی جائیں گی، یہ ایمان کی شاخوں میں سب سے افضل شاخ ہے۔ لیکن فرائض کے بعد فرائض اور ارکان وہ تو ستون ہو گئے، ان پر تو اصل عمارت کھڑی ہے۔ عمارت کو جو سنوارنے والی چیزیں ہیں ان میں سب سے افضل چیز لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ آدمی بار بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے معمولات میں اس کا ورد اور اس کی تسبیح بھی رکھے، اس سے اسلام کی عمارت کے اندر حسن اور ترقی پیدا ہوگی۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ان شاخوں میں سب سے کمتر درجے کی جو شاخ ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ عام راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ اینٹا ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، کانٹا ہے، یا مختلف پھلوں وغیرہ کے چھلکے ہیں جس سے پھسلنے کا خطرہ ہے، یا کوئی گندگی ہے جس سے آنے جانے والا گھٹن محسوس کرتا ہے، وہ بچ کر کنارے سے نکل تو جاتا ہے لیکن ہر آنے جانے والا اس سے اذیت محسوس کرتا ہے اس کی بدبو سے۔ تو ایسی تمام کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانے والی چیز کو راستے سے ہٹا کر کنارے کر دینا، کہہ رہے کہ یہ ایمان کی شاخ ہے، یہ ایمان کا کام ہے، اس سے ایمان کی عمارت کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی صرف دنیا داری کا کام نہیں ہے، اس سے بہت سے مخلوق خدا کو اس عمل کے ذریعے آپ راحت پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جو مخلوق کی راحت میں لگا رہتا ہے اور مخلوق کو نفع پہنچانے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی خود کفالت اور نگہبانی فرماتے ہیں۔ تو یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی شاخوں میں یہ سب سے کمتر درجے کی شاخ ہے۔ آگے کہتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے۔ سب سے افضل کو بیان کر دیا اور سب سے ادنا کو بیان کر دیا، اور آگے مختلف احادیث کے اندر اور مختلف شاخوں کا ذکر آتا چلا جائے گا، لیکن یہاں خاص طور سے حیا کو بیان کر رہے ہیں۔
اور حیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حیا ایمان کی عظیم شاخ ہے، اس لیے کہ یہی تمام اعمال کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ حیا جس کا اردو میں ہم ترجمہ شرم کہتے ہیں، حیا کہتے ہیں نفس کے اندر اس فطری کیفیت کو جو اگر صحیح سالم موجود رہتی ہے تو انسان کو برا کام کرنے سے روکتی ہے۔ حیا ہی انسان کو روکتی ہے، کبھی بندے کی حیا ہوتی ہے، کبھی کسی کی حیا ہوتی ہے۔ حیا کی وجہ سے ہی چور چوری کرنے سے روکتا ہے، ہم چوری کریں گے تو زمانہ ہم کو کیا کہے گا، چور کہے گا، ہم ذلیل کہلائے جائیں گے۔ تو چور کہلائے جانے سے لوگوں سے حیا اور شرم، اس کی وجہ سے آدمی چوری سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سے دنیاوی معاملات کے اندر جہاں بھی آدمی نامناسب کام سے بچتا ہے تو اس کے پیچھے حیا ہی ہوتی ہے، اور جس آدمی کے اندر حیا نکل جاتی ہے اس کی وہ فطری کیفیت جو برائی کرنے سے روکنے والی ہوتی ہے وہ اگر مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آدمی بڑے سے بڑا جرم کر لیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، لوٹ لیتا ہے، بے ایمانیاں کر لیتا ہے، وہ اس کے لیے اب سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو آڑ تھی حیا، فلاں کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، یا جو بھی رکاوٹیں ہوں، جب وہ رکاوٹ کا احساس ختم ہو گیا تو اب آدمی جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہاں حیا سے مراد حیا ایمانی، ایک تو ہم طبعی اور اپنی معاشرتی طور پر حیا کرتے ہیں، بہت سا کام لوگوں کی وجہ سے کہ اگر ایسا کریں گے تو سماج میں لوگ کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے، یہ تو ایک معاشرتی اور سماجی چیز ہے۔ اگر یہ اچھی چیز میں ہے تو یہ بھی حیا قابل تعریف ہے، لیکن اصل حیا ہے حیا ایمانی۔ اور حیا ایمانی کا مطلب کہ آدمی کو اصل اللہ سے حیا آ جائے۔ اللہ سے جب حیا پیدا رہے گی اور وہ قائم رہے گی نفس کے اندر تو پھر آدمی کبھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا، اس سے کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، اس کی وہ صفت اس کو روک دے گی کہ اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کیا منہ دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پوچھیں گے، ہم کیا کہیں گے۔ یہ سب خیالات، اسی کا نام حیا ہے۔ اسی کو کہا ہے کہ یہ نفس کے اندر ایک فطری کیفیت ہے جو انسان کو برائی کرنے سے روکتی ہے۔ یہی چونکہ نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی جڑ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی عظیم شاخ ہے، یہ کوئی معمولی شاخ نہیں ہے، اس لیے کہ دیگر تمام شاخوں پر عمل کرنا اور ستونوں کو قائم رکھنا، ان سب کی بنیاد حیا کے اوپر ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے اب تم جو چاہے کر سکتے ہو۔ جب اللہ کی حیا نکل گئی تو آدمی چوری بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، نمازیں بھی چھوڑے گا، جتنے بھی اللہ کی نافرمانی والے کام ہو سکتے ہیں کوئی بھی وہ کرنے سے باز نہیں رہ سکتا، سب کر سکتا ہے اگر اس کے اندر سے حیا نکل جائے۔ اور اگر حیا موجود ہے تو پھر وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچ سکتا ہے، پرہیز کرے گا۔ اگر نفس لپکے گا بھی تو اس کی حیا فوراً اس کو روک دے گی کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اللہ کیا کہیں گے۔ جیسے ہم دنیا کے لوگوں سے حیا کر کے بہت سے کام چھوڑ دیتے ہیں، تو اصل مطلوب ہے حیا ایمانی۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، تم لوگ حقیقت میں اللہ سے حیا کرو جیسا اس سے حیا کرنا چاہیے۔ بندوں سے حیا کرنے سے کیا ہوگا؟ بندہ آپ کو کیا کسی چیز پر انعام دے گا یا کسی چیز پر وہ کیا سزا دے گا؟ اللہ کا انعام اصل انعام ہے، اللہ کی سزا ہی اصل سب سے خطرناک سزا ہے۔ اس لیے اصل میں حقیقت میں جیسا اللہ سے حیا کرنا چاہیے کما حقہ اللہ سے حیا کرو، اور جب اللہ سے حیا پیدا ہو جائے گی تو انسان کے لیے اچھے کاموں کا کرنا اور برائیوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ نہ تو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف والا کوئی جملہ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے یا کوئی اذیت والی بات بولتا ہے، اور نہ اپنے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ کامل مسلمان ہے۔ مسلمان کی شان یہ بتلائی جا رہی ہے
کہ وہ ایسا ہو کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، ہاتھ اور زبان کا ذکر اس وجہ سے خاص طور سے کیا ہے کہ عام طور سے تکلیف یا تو زبان سے ہی پہنچائی جاتی ہے یا ہاتھ سے پہنچائی جاتی ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پیر سے تکلیف پہنچائے، آنکھ سے تکلیف پہنچائے یا کسی اور ذریعے سے تکلیف پہنچائے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی بھی اعضاء و جوارے سے، کسی بھی رویے سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جب مسلمان کی یہ کیفیت بن جائے کہ اس کے ہاتھ اور زبان اور دوسرے اعضاء سے اور اس کے رویے سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، سب اس کے بارے میں مطمئن ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ کامل مسلمان ہے، وہی مکمل مسلمان ہے جس کے رویے اور جس کی طرف پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے مسلمان محفوظ ہے۔ یہاں اس حدیث کے اندر کسی خاص پس منظر میں یہ بیان کی گئی ہے تو مسلمان کا لفظ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں وہ کامل مسلمان ہے، لیکن دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عام انسان بھی نہیں، اللہ کی دیگر تمام مخلوق جس انسان سے، جس مسلمان سے محفوظ ہو وہ کامل مسلمان ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا المؤمن من امنہ الناس، کامل ایمان والا وہ ہے جس سے پورے انسان مطمئن ہو، سب اس کے بارے میں مطمئن ہو کہ ہاں اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو یہ کامل ایمان والے ہونے کی پہچان ہے۔ تو ہم سب کو ایسا بننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رویے سے، ہاتھ سے، زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب تکلیف سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ مطلب نہیں کہ آپ حق بات کہنا چھوڑ دیں، جب موقع اور ضرورت ہو حق بات کی، اگر وہاں کسی کو حق بات سے تکلیف پہنچ رہی ہو تو یہ اس کی خامی ہے، اس کی خرابی ہے، اس کی اس تکلیف کو بچانے کے لیے حق بات کہنا نہیں چھوڑا جائے گا، حق بات کہی جائے گی۔ عام حالات کے اندر یہ مراد ہے کہ لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے اور اپنے اعضاء و جوارے سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، ورنہ بسا اوقات لوگوں کو حق بات کی وجہ سے، چاہے دینی معاملات میں یا دنیا کے مقدمات میں، جب دو فریق کا معاملہ ہوتا ہے اور قاضی جس کو حق سمجھتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے تو دوسرا فریق جو ناحق ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فیصلہ کرنے والا حاکم، قاضی یا سردار نے تکلیف پہنچائی ایک مسلمان کو، اس لیے یہ کامل مسلمان نہیں، وہاں تو اس نے حق کا فیصلہ کیا ہے، وہاں تو اسے حق کو ظاہر کرنا اس کے لیے ضروری تھا، وہاں اگر ناانصافی کرتا تو اس کے اوپر ظلم ہوتا، وہاں تو اس کے لیے حق والے کو حق دلانا لازم و ضروری تھا۔ عام حالات کے اندر، حق کے علاوہ دوسرے عام معاملات کے اندر بلا وجہ کسی کو گالی دے دی، کسی کا کوئی ایسا عیب ذکر کر دیا جس کو سن کر یا جان کر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، یا اس کو بلا وجہ مار دیا، یا اور بھی کسی بھی طرح اپنے رویے سے، اپنی حرکت سے اس کو تکلیف پہنچا دی، اس کو چڑھا دیا تکلیف پہنچانے کے لیے، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو بچتا ہے اس کے بارے میں فرما رہے وہ کامل مومن ہے۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے ان کاموں کو جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک تو مہاجر ہے وہ جو دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے جہاں دین پر آسانی کے ساتھ اور کھلے ماحول میں عمل کرنا ممکن ہو، جیسے صحابہ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ ایک تو وہ ہجرت کرنے والا مہاجر کہلاتا ہے، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ تو ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے، وہ بھی فضیلت والا ہے، لیکن اصل جو ہر وقت ایک ہجرت ہر انسان کر سکتا ہے اور جو بہت بڑے کمال کی چیز ہے جس میں ہر وقت نفس کے ساتھ لڑنا ہے، فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ہجرت کا اصل معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ مہاجر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے، اسی لیے اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ ہجرت کا اصل معنی ہے چھوڑنا۔ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے منع ہوئے کاموں کو چھوڑ دیں وہ بھی مہاجر ہیں، اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو چھوڑنے والے، اور وہی حقیقی مہاجر ہیں۔ یہ مہاجر تو ایک جگہ ایک بار چھوڑ کر گیا، دوسری جگہ چلا گیا، آباد ہو گیا، لیکن وہ جو بار بار اس کے سامنے اللہ کے مرضی اور منع کیے مرضی کے خلاف اور منع کیے ہوئے کام بار بار اس کے سامنے آ رہے ہیں، ایک بارہا زندگی کے موڑ پر آ رہے ہیں، ہر وقت وہ اس کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، تو یہ بار بار اس کے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ حقیقی مہاجر ہے جو
ایک طرح بار بار اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ رہا ہے۔ ھذا لفظ البخاری، کہہ رہے ہیں کہ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای المسلمون خیر، کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین کون ہے، تمام مسلمانوں میں سب سے اچھا، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان سب سے اچھا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بھئی حق کے علاوہ عام حالات کے اندر وہ کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان اور اعضاء و جوارح اور رویے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، اللہ کے نبی اس کو سند دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ دنیا جس کو سب سے بہتر سمجھے، سب سے اچھا کہ وہ نہیں ہے، اللہ کے نبی جو پیمانہ اور جو معیار مقرر کر رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ تو ہم نے ان 5 ستونوں پر اسلام کی بنیاد کھڑی کر دی، تو کھڑ کر مطمئن نہیں ہونا ہے۔ یہ جو شاخوں کا بیان چلا آ رہا ہے، ہمیں ان کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات کا خیال رکھیں، ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو جو ہم نے ایمان، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے کے ذریعے اسلام کی عمارت بنائی ہے، کھڑی کی ہے، اس عمارت کے اندر حسن پیدا ہوتا چلا جائے گا، خوبی پیدا ہوتی چلی جائے گی، جس کے نتیجے میں ہمارے جنت کے درجات بلند ہوں گے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو سن 93 یا 94 ہجری کے اندر جن کی وفات ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم رہے ہیں۔ 10 سال مدنی زندگی کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، بہت قریب سے آپ کے اخلاق کو، آپ کے اعمال کو اور آپ کے ارشادات کو دیکھا اور سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری ذات اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک ایمان کے شاخ کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ وہ سب پہلی حدیث سے جڑتا چلا جائے گا کہ 5 ستونوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہو گئی۔ اب اس کی مختلف شاخیں ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کامل ایمان اس وقت مانا جائے گا کہ جب اللہ کے نبی کی محبت دنیا کے تمام رشتہ داروں کی محبت سے غالب ہے، اور غالب ہے اس کا پتہ کب چلے گا؟ مقابلے کے وقت۔ ایک موقع پر آپ کی اولاد، آپ کے والدین یا آپ کے رشتہ دار و تعلق والے آپ سے یہ کام چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، لیکن اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہ کریں، وہ اللہ کے نبی کے بیان کیے ہوئے کام کے خلاف ہے۔ اب ایسے وقت پتہ چلے گا کہ آپ کی محبت اللہ کے نبی کی زیادہ ہے یا اپنے ان دنیاوی رشتہ داروں کی زیادہ ہے۔ آپ نے دنیاوی رشتہ داروں کے تقاضے پر اس کام کو کر لیا جبکہ وہ اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف تھا، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ان دنیاوی رشتہ داروں سے کم ہے۔ اور اگر ہم نے ان دنیاوی رشتہ داروں کے فرمائش اور خواہش کو ایک کنارے کر کے نبی کی خواہش کو ترجیح دی، یہ علامت ہے کہ نبی کی محبت غالب ہے۔ تو غلبے کا وقت کی علامت تقابل کے وقت پتہ چلے گا کہ دل کے اندر محبت کس کے غالب ہے، صرف زبان سے کہنے سے اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی اس بات کو بتلا رہے ہیں کہ یہ کامل ایمان کی پہچان ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، نبی کی محبت کم ہے اور ان دنیا داروں کی محبت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہاں والد، والدین، اولاد اور دوسرے لوگوں کی محبت سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی صرف محبت ہو، ان لوگوں کی نہ ہو۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی محبت زیادہ ہو۔ جب یہاں زیادتی کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دوسرے لوگوں کی محبت ہوگی، اور وہ لازمی طور پر ہوگی کہ اس لیے کہ وہ انسانی رشتہ داروں کی محبت انسان کی اپنی اختیاری نہیں، وہ فطری طور پر رکھی گئی ہے۔ انسان کا اپنا رشتہ دار
دھرم بدل دے گا تب بھی اس قرابت اور رشتہ داری کی بنیاد پر وہ فطری محبت باقی رہتی ہے اور باقی رہے گی۔ لیکن نبی کی جو محبت ہے وہ فطری نہیں ہے، وہ ہمارے اندر ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد فطری بنی ہے۔ تو رشتہ داروں سے محبت تو سبھی کو ہوتی ہے، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن نبی کی محبت صرف مسلمان کو ہوتی ہے، مسلمان ہی ایمان کی بنیاد پر ان کو پہچانتا ہے، اس لیے وہی محبت رکھتا ہے۔ تو جب مسلمان ایمان لے آیا نبی پر، تو اب جو اس کی پہلے سے محبت تھی فطری عام انسانوں کی، اس حدیث کا مطلب اور تقاضا یہ ہے کہ اس محبت کو اب آپ کو دبانا پڑے گا۔ کلمے کی بنیاد پر جو نبی کی محبت آئی ہے، یہ محبت اونچی رہے گی۔ جب ان کا جو تقاضا آئے گا، اگر دنیا کے رشتہ داروں کے تقاضوں سے خواہشات سے ٹکرا رہا ہے تو نبی کی خواہش کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے دل کے اندر نبی کی محبت غالب ہے، اور جب یہ کیفیت ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ ہوں، وہ خصلتیں جن کے اندر ہوں، وہ ان کے ذریعے ایمان کے مٹھاس پالے گا۔ 3 عادتیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر اس کو پیدا کر لے، اس کو ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس مل جائے گی۔ یہاں مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں مختلف چیزوں کا ذائقہ ہوتا ہے، شہد کا ذائقہ ہے، گڑ کا ذائقہ ہے، چینی کا ذائقہ، ان کے اندر ایک مٹھاس ہے، اسی طرح ایمان کے اندر بھی ایک حلاوت اور مٹھاس ہے۔ جس طریقے سے شہد کی مٹھاس صرف زبان سے کہنے سے نہیں معلوم ہوگی، ایک آدمی جس نے زندگی بھر کبھی شہد دیکھا نہ ہو اور شہد زبان سے چکی نہ ہو، اس کے سامنے کہا جائے اور کوئی میٹھی چیز نہ چکی ہو اور اس کے سامنے میٹھا ذائقہ بیان کیا جائے تو وہ نہیں سمجھ پائے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق چکھنے سے ہوتا ہے۔ جب زبان چکھے گی تب معلوم ہوگا کہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، تیکھا ہے۔ جو آدمی شہد کو یا شکر چینی کو زبان پر رکھے گا وہ اس کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ان چیزوں کی ایک مٹھاس ہے، ایسے ہی ایمان کی بھی ایک حلاوت اور ایک مٹھاس ہے، اور اس کو کون پائے گا؟ جن کے اندر یہ چیزیں، یہ 3 خصلتیں پالی جائیں، اور وہ ایسے ہی محسوس کرے گا جیسے منہ میں شہد رکھنے والا شہد کی مٹھاس محسوس کرتا ہے، لیکن وہ لفظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ منہ میں شہد رکھیں اور کہیں کہ بہت میٹھی ہے، بہت میٹھی ہے، اور جس آدمی نے کبھی کوئی میٹھی چیز نہ چکھی ہو تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میٹھا کا مطلب کیا ہوتا ہے، حلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیز چکھنے کی ہے۔ جو چکھے گا وہ سمجھے گا، صرف ذائقے الفاظ سے بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آتے۔ اسی طرح ہم زبان سے کہیں کہ ایمان کے اندر مٹھاس ہے اور مٹھاس ہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہم کو تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، تو ہمارے اس کہنے کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا ایک مقام ہے، اس کے لیے کچھ کرنے کے کام ہے۔ جب آدمی اس مقام تک پہنچے گا تو خود بخود اس مٹھاس کو پا لے گا، جس کو وہ خود اس کا قلب محسوس کرے گا۔ جیسے چینی کا اور شہد کی مٹھاس زبان محسوس کرتی ہے، ایمان کی مٹھاس زبان نہیں محسوس کرے گی، دل اس کو محسوس کرے گا۔ جو اس مقام پر پہنچے گا وہ اس کو پا لے گا، وہ اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ جائے گی، خوب نیکیوں کی طرف میلان بڑھ جائے گا، گناہ سے نفرت بڑھ جائے گی، یہ اس کی ظاہری علامات ہوگی، لیکن اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ ہاں میرا دل کس طرح ایمان کی مٹھاس محسوس کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی 3 چیزیں بیان کر رہے ہیں، یہ 3 عادتیں جو اپنے اندر پیدا کر لے وہ ایمان کی حقیقی مٹھاس کو پائے گا، اس کا قلب محسوس کرے گا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، ایک تو وہ شخص کہ جس کی نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول اس کے ما سوا سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ جس انسان کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کے تمام رشتہ داروں سے غالب ہے، تو ایسا آدمی ایمان کی مٹھاس اور حلاوت پائے گا۔ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور دوسرا وہ شخص جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت نہیں کرتا ہے مگر صرف اللہ کے لیے۔ ہم اور آپ کسی سے بھی محبت کر رہے ہیں، اولاد سے، والدین سے، رشتہ دار سے، دوست سے،
کسی بھی بندے سے اس کو محبت ہے تو محبت کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ جب کسی آدمی کی یہ کیفیت توجہ ہو جائے کہ وہ کسی بھی دوسرے تیسرے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی کوئی دنیاوی غرض، چاپلوسی اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جس بندے کی یہ کیفیت ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کی مٹھاس اس کا قلب پائے گا، محسوس کرے گا۔ وَمَنْ أَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ قَضَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ۔ اور اسی طرح وہ شخص جو ناگوار سمجھے کفر میں لوٹنے کو، دوبارہ کافر بننے کو، بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو کفر سے نجات دی، اللہ نے اس کو کفر سے نجات دی، چھٹکارا دیا، ایمان کی دولت سے نوازا، تو مومن بننے کے بعد کفر میں دوبارہ واپس جانا اس کو ایسا ہی ناگوار ہو جیسا کہ اس کو یہ ناگوار ہو کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ آگ میں ڈالا جانا جیسے ہمیں ناگوار ہے، اسی طرح ہمارے طبیعت کے اندر ایسے ہی کافر بننا ناگوار ہو۔ آج اللہ کے فضل سے ہم مومن ہو گئے، مومن ہیں، تو ایسے ہی جیسے ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ آگ کے اندر جائیں، ہماری معمولی سی انگلی اور کوئی رواں آگ سے جلے، یہ ہمیں جتنا ناگوار ہوتا ہے، ایسے ہی ہمیں دوبارہ کافر بننا، کفر میں لوٹنا ناگوار ہو۔ جب یہ ہماری کیفیت ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ تو ہر ایمان والے کی یہ طبعی اور فطری کیفیت ہونی چاہیے، کبھی بھی وہ کفر کی طرف یا علامات کفر کی طرف لوٹنے کو وہ گوارا نہ کرے، ہر وقت ناگوار ہو کفر سے اور علامات کفر سے، اس کو ناگواری ہو۔ وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کی حلاوت اور اس کے ذائقوں کو چکھ لیا اس شخص نے من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مان کر راضی ہے، جو اللہ کو رب مان کر اپنا رب پالنہار اور پرورش کرنے والا مان کر بالکل مطمئن ہے، خوش ہے، راضی ہے، اب ادھر ادھر وہ بے چین نہیں ہے اور دوسروں کی طرف نگاہیں نہیں جا رہی، اللہ کو اپنا رب مان کر اس کو بڑا اطمینان ہے۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کو مذہب مان کر اس کو اطمینان ہے، اب وہ دوسرے مذہب کی نقالی نہیں کرتا کہ کچھ یہودیوں کا لے لے، کچھ ہندوؤں کا لے لے، کچھ اور دوسرا، اس کو اپنے مذہب اسلام کو قبول کر کے اسلام کو اپنا مذہب بنا کر اس کے ہر حکم پر مکمل اس کو اطمینان اور خوشی ہے۔ وب محمد رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر اطمینان ہے، جس کو اللہ کو رب ماننے پر، اسلام کو اپنا مذہب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا رسول ہونے پر جس کو اطمینان ہے، اب پھر وہ کسی دوسرے کی طرف نہیں تاکتا ہے، دوسرے کی نقالی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ایمان کی حلاوت اور اس کا ذائقہ اور اس کی مٹھاس چکھے گا، یقینی طور پر وہ محسوس کرے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی ان ایمان کے شاخوں پر عمل کے نتیجے میں ہم سب کو بھی ایمان کی حلاوت سے محظوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔